زمین پر یہ آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ صحابی ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم کسی کو ولی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دلیل کو نہیں وہ ولی ہے کہ نہیں، ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، اس کی نہیں۔ ہم اس کے لگدے لیندے اور اس کی نسلوں کی بھی عزت احترام، اس کی قبر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے ولی جمع کیے جائیں، صحابی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اتنا اونچا مقام۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جن سے وضو میں بے احتیاطی ہو گئی، کمی رہ گئی، جلدی میں کر لیا، تو حضور اکرم خفا ہوئے، نماز فرمایا وضو میں کوتاہی کرتے ہیں، مجھے بھی نماز میں اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وضو میں کمی رہ گئی، رسول اللہ کی ذات جو معصوم عن الخطا ہے، عصمت نبوت جس ہستی کو حاصل ہے، جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے ساری قرآن کی ترتیب بتائی، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کس سورت کا نام کیا ہے، کون آگے ہوگی کون پیچھے ہوگی، کہاں رکوع ہے، کون پارہ ہے، یہ سب حضور نے ترتیب دی۔ تو فرمایا مجھے کیوں اشتباہ لگا؟ فرمایا کچھ لوگ وضو میں احتیاط نہیں کرتے، وہ مجھے بھی اشتباہ میں ڈالا۔ جو صرف وضو میں احتیاط نہیں کرتا، عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہو؟ بدکاروں اور بے دینوں کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر کتنا ہوتا ہوگا؟ بلا ضرورت نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کم سے کم جانا اس میں اچھا ایک اور ہے، بندوں کی مجلس کو چھوڑیں، اب ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، فیس بک پہ آ گئی ہیں، یوٹیوب پہ آ گئی ہیں۔ ایک بندے ہماری بچے ساری رات دن اسے کھولے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کی اصلاح ہو، بھئی اصلاح کے لیے ہم 10 باتیں کہتے ہیں، 10,000 وہ ادھر سے خرابی لے آتے ہیں، تو ان کا دماغ تو تباہ ہو جاتا ہے، ادھر جائے گا یا ہماری 10 باتوں کی طرف جائے گا یا ادھر سے 10,000 لے آئے ہیں اس طرف جائے گا۔ بری مجلس کا اثر اتنا ہوتا۔ چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے وضو صحیح نہیں کیا تھا، وہ صحابی نہیں تھا، کوئی منافق ہوگا، اس نے روپ ڈالا ہوگا، درست ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک منافق قلب اثر کو متاثر کرتا ہے تو یہاں تو منافقوں کا جہان بھرا پڑا ہے، تو ہمارے دلوں کو تو وہ حفاظت الہیہ حاصل نہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں برائی کی تشہیر نہ کرو، کسی نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ بھی کی ہے تو اسے مجلس میں محل گفتگو نہ بناؤ۔ کسی ایسے بندے سے بات کر سکتے ہو کہ تم سے کسی نے زیادتی کی ہے، اس کے والد کو کہتے ہو، شکوہ کرتے ہو، اسے سمجھائے، درست ہے۔ کسی ادارے کو جو ذمہ دار ہے رپورٹ کرتے ہو، درست ہے۔ لیکن گپ شپ میں سارا دن قصہ ڈالے رکھنا، وہ چور ہے، وہ بدماش ہے، وہ میرے پیسے کھا گیا، فرمائیے حالانکہ وہ آپ کے پیسے کھا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کسی نے آپ کا کھایا ہی کچھ نہیں، آپ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں جائز ہو جائے گا؟ اور سارا دن لگے ہوئے ان لوگوں کی مجلس میں جانا، بیٹھنا، تالیاں بجانا، زندہ باد مرد آباد، ان دلوں کا کیا ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ ہم حضرت تو میرے بھائی یہ جو بری مجالس اور فضول مجلسیں اور فضول باتیں ہیں، یہ دلوں کو متاثر کرتی ہیں اور نقصان کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو بری مجلس، بری محفل، بری باتوں سے بچانا، حفاظت کرنا، یہ دل کی، دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔